بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مشائخ کرام، علماء، شیوخ الحدیث، عقیدت مندان محبان درگاہ حضور حضرت حافظ الحدیث درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف، دعا کا وقت ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ جماعت جلالیہ پاکستان کے فیصلے کے احترام کے پیش نظر کہ انہوں نے کہا تھا کہ عرشیف کی تقریب میں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے، تو اتنی بات عرض کروں گا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہر مومن مسلمان کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ دعا صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے اور انعام والوں کے راستے کے حصول کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو انعام والے کچھ تو ہم نے دیکھے نہیں، لیکن کچھ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو انہی انعام والوں میں ایک مبارک ہستی حضرت اعلیٰ حضور حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی ہے، اور انہی مبارک ہستیوں میں ایک ہستی فدا روحی و جسدی حضور قیوم زماں استاذ العلماء قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو انعام والوں کے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک اس طرف ہدایت دے، مگر ان کا طریقہ جو ہم نے ملاحظہ کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں، کتاب سے پڑھیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، مرشد اور شیخ جس کی زیارت کی ہو، جس کی صحبت کو پایا ہو، جس کی مجلس کو پایا ہو، جس کے شب و روز دیکھے ہوں، تو وہاں تو دیر نہیں لگنی چاہیے کہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ اور یقیناً یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، تحدیث نعمت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ مشائخ دیے ہیں جنہوں نے عقیدے کی تعلیم دی ہے تو عقیدہ ناجیہ کی دی ہے، اگر عمل صالح کی دولت دی ہے تو وہ جو سنت نہیں مستحبات تک کی پابندی کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کو، تو ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جس طرح آپ لباس پہنتے تھے وہ لباس پہنیں، جس طرح آپ نماز کی ادائیگی فرماتے وہ طریقہ اپنائیں، جس طرح آپ شریعت کی مطابقت کرتے وہ طریقہ اپنائیں۔ یہی انعام والوں کا طریقہ ہے، یہی راستہ ہے۔ جس طرح تبلیغ دین کریں اسی انداز میں، اسلوب سے، حکمت سے تبلیغ دین کریں، جس طرح وہ جو ہے وہ عبادات کو ادا کرتے تھے اسی طرح کریں۔ جتنی معاملات میں پختگی میں نے اپنے مشائخ میں دیکھی ہے کہیں نظر نہیں آئی، تو اسی طرح وعدے کی پابندی، ایفاء عہد، دنیا والوں میں، دنیا داروں میں رہتے ہوئے ان طریقوں کو اپنائیں جو بزرگوں نے اپنا کردار دکھا کے ان کو بتلایا ہے کہ کس طرح چلتے ہیں۔ اس انداز کو اپنائیں، اس طریقے کو اپنائیں۔ حافظ محمد اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ شریف کاریاں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے جب تکبیر تحریمہ کہتے تو انگلیوں کے ان پوروں کو وہ قبلہ سمت کر لیا کرتے تھے۔ تو بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں حضرت مولانا علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سنت طریقہ ہے۔ مولانا نے پوچھا سنت طریقہ ہے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ حافظ اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے بھی نہیں پڑھا، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کرتے دیکھا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سنت ہے، اسی لیے آپ ایسا فرمایا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرے، مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا، تو اس مطالعہ کے دوران یہ بات انہیں نظر آئی کہ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اور یہ مستحب عمل ہے اس طرح کرنا۔ تو انہوں نے حافظ اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتلایا کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے آپ کے پیروں کا طریقہ درست تھا اور وہ متبع سنت ہے اور اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ جس طرح کے حافظ اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے اس طرح کے مرید بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے مشائخ کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔